اللہ کے فرشتے ہماری زندگی کی کتاب میں تحریر کر رہے ہیں. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلَّمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ کتابک. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم نے ہر انسان کے گلے میں ڈال دیا ہے یہ کتاب، یعنی اللہ کے فرشتے تمہارے سب کچھ تحریر کر رہے ہیں. کل قیامت کے دن تم اللہ کے پاس جب پہنچو گے وہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی. اے حضرت انسان دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ تیرا وقت گزر رہا ہے، صبح شام ہو رہی ہے، تیرا وقت گزر رہا ہے. محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو نام محمد کا واسطہ دے کر خدا سے جو مانگو ضرور ملتا ہے. ایک دفعہ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ عبادت کی نیت سے آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. انتہائی واجب الاحترام رنگپور شہر کے غیور مسلمانوں، آپ تمامی احباب، میرے برادر محترم قاری عبدالرؤوف صاحب کے لگائے ہوئے اس خوبصورت گلشن جو شب و روز یہاں سے اللہ کے نام کی ثنائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی صدائیں لگ رہی ہیں. گلشن تحفیظ القرآن میں آپ سالانہ تقریب میں یہاں شامل ہوئے ہیں. اللہ رب العزت میرے برادر عزیز قاری عبدالرؤوف صاحب کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں اللہ رب العزت قبول و منظور فرما لے، اور اللہ رب العزت اس گلشن کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. مدرسہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. مسلم معاشرے میں مدرسہ وہ اس طرح ایک اہمیت رکھتا ہے جس طرح انسان کی زندگی کے سانس اگر ہیں تو زندگی کی رونقیں ہیں. زندگی کے سانس ختم ہو جائے، ڈور کٹ جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح جس مسلم معاشرے کے اندر یہ درسگاہیں اور یہ ادارے موجود ہیں اور اپنی محنت کو جاری اور ساری رکھی ہوئے ہیں، تو یہ بھی مسلم معاشرے میں ایمان کی سانسیں، ایمان کی کرنیں، قرآن کی روشنی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی کو اسی طرح پھیلا رہے ہیں. اور جس طرح زندگی کے لیے سانسوں کی ضرورت ہے، مسلم معاشرے کے لیے اس سے زیادہ بڑھ کر ایک درسگاہ کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت اس کے بہت زیادہ کھولا رہے کم کرو. اللہ رب العزت ایمان والوں کو قرآن مجید کے اندر ایک خطاب فرما رہے ہیں اور ایک فکر دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو
या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ऐ वो लोगों जो ईमान लेकर आयो, अपने आप को और अपने अहल व अयाल को जहन्नुम के ईंधन से बचाओ, जहन्नुम की आग से बचाओ। उस जहन्नुम की आग, उसका ईंधन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पत्थरों को और इंसानों को बनाया है। ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहल व अयाल को उस जहन्नुम की ईंधन और जहन्नुम की आग से बचाओ। अब ये एक फिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत दे रहे हैं और एक दावत दे रहे हैं, क्योंकि रब ताला ऐसी करीम जात है कि दुनिया का निज़ाम बना सजा कर अंबिया अलैहिमुस्सलाम को भेजकर फिर खुद रब ताला दाई है। वल्लाहु यदउ इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़निहि वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम। अल्लाह तुम्हें दावत दे रहा है सलामती के घर की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें दावत दे रहा है जन्नत की तरफ, अपनी मग़फ़िरत की तरफ। तो वो रब ताला कुरान में फरमा रहे अपने अहल व अयाल को जहन्नुम के ईंधन से बचाओ। अब ये फिक्र मुआशरे के अंदर ताज़ा करने के लिए, ये फिक्र उजागर करने के लिए कि लोगों अपनी जिंदगी का मकसद समझो और अपने आप को और अपने अहल व अयाल को जहन्नुम के ईंधन से बचाओ, इस फिक्र के सबसे बड़े दाई ये इदारे और ये मदारिस हैं। ये मदारिस दीनिया इस फिक्र को मुस्लिम माशरे के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया में आप देखें कि आलम कुफ्र में भी ये इदारे इस फिक्र को शब रोज लोगों के अंदर उजागर कर रहे हैं कि हमारी जिंदगी एक खुली किताब है, एक न एक दिन इस जिंदगी ने खत्म होना है, लेकिन ये हमारी जिंदगी जो खुली किताब है, हमारे आमाल शब रोज इसके अंदर तहरीर हो रहे हैं। हमारी सुबह शाम अखलाक, मामलात, तिजारत, खेती बाड़ी, उठना बैठना, अदवाजी जिंदगी, हर कुछ अल्लाह के फरिश्ते हमारी जिंदगी की किताब में तहरीर कर रहे हैं। वकुल्ल इंसानिन अल्लमनाहु ताइरहु फी उनुक़िहि व नुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा इक़रा किताबक। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं हमने हर इंसान के गले में डाल दिया है ये किताब, यानी अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे सब कुछ तहरीर कर रहे हैं। कल क़यामत के दिन तुम अल्लाह के पास जब पहुंचोगे, वो अल्लाह फरमाता है या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ी। ए हज़रत इंसान, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता तेरा वक्त गुजर रहा है, सुबह शाम हो रही है, तेरा वक्त गुजर रहा है, और जो तेरा वक्त गुजर रहा है तुझे मौत के करीब कर रहा है और कब्र के करीब कर रहा है। अब जो तेरी जिंदगी की किताब है, अगर तेरे जिंदगी का रुख रब ताला के हुक्मों की तरफ है, तेरी जिंदगी का रुख अल्लाह की कुरान की तरफ है, तेरी जिंदगी का रुख अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की तरफ है, तो ये अल्लाह के फरिश्ते तहरीर कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं हमने इंसान को दो राहें दी हैं, वहदैनाहुन नजदैन फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। हमने दो राहें दी और दोनों राहों को फिर अंबिया के जरिए बताया कि ये हिदायत का रास्ता है और ये मेरी तरफ आता है, और ये शैतान का रास्ता है और ये जहन्नुम की तरफ जाता है। दोनों रास्ते वाज़ेह हैं। अब जो इंसान रब चाही जिंदगी गुजार है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं तुम्हारी जिंदगी की किताब में फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिहि फसौफा युहासबु हिसाबन यसीरा व यनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा। फरिश्ते तुम्हारी जिंदगी की किताब में तुम्हारे अमाल को तहरीर कर रहे हैं। कल जब तुम अल्लाह के सामने पेश होगे, रब ताला तुम्हें जिंदगी की किताब, अगर रब चाहिए जिंदगी की है तो दाएं हाथ के अंदर जब तुम्हें देगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमसे आसान हिसाब लेगा। क्यों? अल्लाह फरमाते हैं कि जब हम जिंदगी की किताब देंगे ना, इक़रा किताबक, ये अपनी जिंदगी की किताब पढ़, तेरे अखलाक मामलात सब कुछ इसके अंदर तहरीर है। कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। उस दिन उस आखिरत के मनाजिल में यही मंजर सबसे ज्यादा मुश्किल है, ये जब जिंदगी की किताब थमाई जाएगी।
لیکن جس کی رب چاہی زندگی گزری ہے وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش و خرم ہو کر لوٹے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ اپنے گھر والوں کی اس طرح لہرا کر اپنی زندگی کا اعمال نامہ دکھائے گا، میں نے رب چاہی زندگی گزاری ہے، اللہ نے آج اس طرح میرے اوپر انعامات کی بارش کر دی ہے۔ لیکن اگر من چاہی زندگی ہے، جس طرح من کے اندر آیا، جس طرح جی کے اندر آیا، اس طرح زندگی گزار دیا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اس وقت جب بائیں ہاتھ کے اندر کتاب دی جائے گی، اتنا سخت منظر ہوگا بائیں ہاتھ کے اندر، اس وقت انسان موت کو دعائیں دے گا، ہائے اس ذلت سے بہتر ہے میں مر جاؤں، آج مجھے موت آ جائے کہ آج جو مجھے یہ ذلت اٹھانی پڑ رہی ہے سب کے سامنے بائیں ہاتھ کے اندر۔ پھر حدیث مبارکہ میں ایک میں اس طرح ہاتھ پیچھے مروڑ کر فرشتے جو ہے نا اس کو بائیں ہاتھ کے اندر کتاب تھمائیں گے، اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا، یہ مختلف جو ہے نا الفاظ احادیث میں ملتے ہیں۔ اس وقت وہ جو ذلت ہے، اس وقت اس ذلت کو آدمی تصور میں نہیں لا سکتا، اس وقت وہ موت کو دعائیں دے گا، لیکن موت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو دوستان محترم، ہماری زندگی کی ایک کھلی کتاب ہے، ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ تحریر ہو رہا ہے، لیکن میں نے ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی ایندھن سے بچاؤ، اور اس آگ سے بچاؤ، اور اس آگ کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ تو اس کے سب سے بڑے داعی یہ مدارس دینی ہے جو سب روز اس کی محنت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ مدرسہ ہماری سب سے بڑی جب ضرورت ہے تو اب ایک ہمارے ذمہ کام بھی ہے، ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء۔ خبردار، تمہیں اللہ رب العزت دعوت دے رہے ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اللہ کی راہ میں لگاؤ، اللہ کی راہ میں دی ہوا مال لگاؤ، یہ تو انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اپنی بیوی کو، اپنے اہل و عیال کو، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ انبیاء کی بھی یہ دعوت ہے، اور انبیاء بھی اپنے اہل و عیال کو یہ دعوت دیتے رہے کہ وہ جہنم کا جو آگ ہے اس سے ڈرتے رہیں، خوف کرتے رہیں۔ تو مدرسہ جب بن گیا، اب اس کے ساتھ دو قسم کے تعاون ہیں، ایک ہے انفرادی اور افرادی تعاون کہ ہم اپنے بچوں کو ان اداروں کے اندر داخل کروائیں۔ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ یہی بچے ہیں، ہمارے سب سے بڑا ذخیرہ آخرت یہی بچے ہیں جو اللہ کے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے دنیا میں بھی اور کل آخرت میں بھی ہمارے لیے بہت بڑا ذخیرہ بنیں گے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ کائنات میں سب سے عظیم لوگ یہی مدارس دینی والے علماء کرام جو صبح و شام اللہ کے دین کی صدا کو بلند کر رہے ہیں۔ تو ہمارا سب سے بڑا تعاون افرادی قوت مہیا کرنا اور اپنے بچوں کو ان اداروں میں داخل کروانا۔ پھر دوسری ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ان اداروں کے ساتھ جو اپنی مدد آپ کے تحت محنت کر کے صبح و شام لوگوں کی باتیں سننے کے باوجود وہ اس شمع کو جلائیں گے، تو مالی طور پر بھی ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ انتظامی امور میں ان اداروں کے ذمہ داران کے ساتھ ہر موقع پر ہمارا بھرپور تعاون رہے۔ وہ ہمیں کہیں نہ کہیں، ہم اہل محلہ اہل علاقہ اپنی سب سے بڑی ضرورت یہ سمجھیں کہ ہمارا مال ان مدارس دینیہ پر خرچ ہو، یہ ہماری دینی فریضہ ہے۔ میں بس آخری بات کرنے لوں، بات کو ختم کر طرف جا رہا ہوں۔ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، آپ نے سب سے پہلے وہاں مسجد کا قیام عمل میں لایا،
آپ ابھی سفر میں تھے، آپ نے مسجد قباء کو تعمیر کیا، 14 دن کا وہاں پڑاؤ تھا، اس کے بعد آپ آگے مدینہ چلے گئے، وہاں جا کر آپ نے پھر مسجد نبی کی تعمیر کا آغاز کیا، اس کی بنیاد رکھی، بنفس نفیس اس میں خود شامل ہوئے، اور وہاں پھر اس مسجد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسے کا بھی قیام عمل کے اندر لایا، جس کو صفہ کے چبوترے سے ہم یاد کرتے ہیں، جہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو علم کے پیاسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اپنی پیاس کو بجھاتے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا انتظام کیا، صحابہ آپ کے ساتھ جب ملے، تو ہماری بھی یہ سب سے بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ ہم ان اداروں کے ساتھ افرادی بھی اور انتظامی امور میں مالی بھی تعامل رکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں اللہ دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، جو بخل کرے گا اس کو اپنا نقصان ہے، وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اللہ تو غنی ہے، اللہ تو جو ہے ان چیزوں سے بے پرواہ ہے، اللہ نے تو اپنے دین کی حفاظت کے لیے ابابیلوں سے بھی کام لیا ہے، ہماری ضرورت ہے کہ ہمارا مال لگے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر ہم نہیں کریں گے اللہ کہتا ہے ہم کسی اور قوم کو لے آئیں گے۔ تو ہم اپنی سعادت سمجھیں ان اداروں کے ساتھ، اور پھر القرآن شافع مشفع فمن جعلہ امامہ قاعدہ الی الجنہ ومن جعلہ خلف ظہری ساقہ الی النار، جو قرآن مجید کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا، اللہ کے حبیب کہتے ہیں کل قرآن ان کی سفارش کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کروائے گا، اور جو قرآن مجید کی تعلیمات کو پسے پر ڈالے گا یہی قرآن اس کے خلاف کھڑا ہو کر اس کو جہنم میں داخل کروائے گا۔ اور ایک آخری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان بچوں نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا، پورا ان کا خاندان، پورے اہل علاقہ، اور پھر اس ادارہ کے منتظم میرے بھائی قاری عبدالرؤوف صاحب اور اساتذہ داد کے مستحق ہیں کہ جو اللہ نے کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو ذکر کو نازل کیا، ہم حفاظت کرنے والے ہیں، حفاظت کی ذمہ داری یہ ادارے کر رہے ہیں اور ان بچوں کی سینوں میں قرآن محفوظ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المعلم اذا قال للصبي قل بسم الله الرحمن الرحيم فقال كتب الله براءة للصبي وبراءة للمعلم وبراءة لأبويه من النار، جب بچہ استاد کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے آتا ہے اور استاد اس کو کہتا ہے بچہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بسم اللہ پڑھتا ہے، صرف قرآن کا آغاز کرنے پر اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں اے فرشتوں گواہ رہو، پڑھانے والے استاد، بھیجنے والے والدین اور پڑھنے والے بچے تینوں کی میں نے جہنم سے برات لکھ دی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآنی تعلیمات یہ جو صبح شام یہ ادارے اجاگر کر رہے ہیں ان کا معاون بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔